السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں سب سے پہلے کرنے کا کام ہے اللہ پاک کو یاد کرنا۔ مصیبت چاہے جتنی چھوٹی ہو یا چاہے جتنی بڑی ہو، سب سے پہلے جو دروازہ کھٹکھٹانا ہے وہ اللہ پاک کا ہے۔ اللہ پاک ہی ہر مصیبت کو دور کرنے والے، ہر مشکل میں آسانی پیدا کرنے والے ہیں، وہی مشکل کشا ہیں، وہی حاجت روا ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جزیرہ عرب میں بہت سخت قحط سالی پیش آئی۔ اتنی بارش بالکل نہ پڑی جس کے نتیجے میں جانور دبلے ہونے کے علاوہ آگے بڑھ کر ان کا خون بھی خشک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ مصر کے اندر بہت اچھی بارش ہوئی، وہاں پر فصل بھی اچھی ہوئی، تو انہوں نے مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور جزیرہ عرب کے حالات بتائے اور یہاں پر امداد روانہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مطمئن رہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بڑے تاریخی الفاظ کہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مطمئن رہیں، میں اونٹوں پر لدوا کر اتنا غلہ بھیجوں گا کہ اگر پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی قافلہ روانہ ہوا امداد لے کر کہ جس کا پہلا اونٹ مدینے میں تھا اور آخری اونٹ مصر میں تھا۔ غلہ جیسے ہی مدینے میں پہنچا، لوگوں کو اطلاع ملی، لوگ غلہ لینے کے لیے آنے لگے، غلہ تقسیم ہوتا رہا۔ جنگل میں اب جب بعض شہر سے نکل کر باہر اطراف و اکناف میں بھی پہنچی تو جنگل میں ایک صحابی حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے۔ ان کو بھی یہ اطلاع ملی، وہ فوری شہر کی طرف آنا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ چلو جب شہر کی طرف جانا ہے تو کچھ اچھا کھا کے پی کر جاتا ہوں۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، انہوں نے اس بکری کو ذبح کیا، لیکن اس کے اندر سے ایک خون کا قطرہ بھی نہ نکلا۔ یہ سوچ کر وہ رو پڑے اور اسی روتے ہوئے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابشر بالحیات، تمہیں زندگی کی خوشخبری ہو، اور عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور تم اپنا وعدہ، اپنا عہد پختگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ پورا کرنے والے ہو۔ عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ بات یہ اشارتاً تھی، خواب میں ایک کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ عقل سے کام لو، الکیسو یا الکیسو اے عمر، کہ عمر عقل مندی سے کام لو۔ اور کوئی عمر ایسی شخصیت نہیں ہے کہ کوئی معمولی ہے یا پھر کوئی ایسی دور دراز کے ہیں، بالکل جو چیزوں سے واقف نہیں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں دور اندیشی کے اندر ان کی مثال پیش کی جاتی تھی۔ جس شخص کو جس جگہ پر رکھ دیتے تھے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اسی کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جس کو انجینئر بنا دیا، کسی کو پولیس آفیسر بنا دیا، کسی کو خزانے کا خزانچی بنا دیا، تو اس کا مطلب یہ رہتا تھا کہ وہ اسی کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو اتنی دور اندیشی ان کے اندر تھی۔ اب یہ واقعہ سن کر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوری خواب سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے اور مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے، خادم سے کہا کہ عمر سے کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے۔ یہ بات سننا ہے، اب سوچئے، تصور کیجئے کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما کر ایک عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری اپنے گھر سے خود باہر تشریف لے آئے اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے واقعہ بیان کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر مسجد نبوی میں آ گئے اور لوگوں کو جمع کیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں، کیا تم یہ دیکھتے ہو کہ عمر نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی ایسا کام کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر تھا؟ لوگوں نے کہا کہ عمر، ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں دیکھا۔ پھر کسی نے کہا، اس وقت بڑے بڑے اکابر صحابہ مجموعے میں موجود ہیں، اب جانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کیسا زمانہ ہے، اور کوئی کام غلطی سے چھوٹی غلطی سے بھی غلطی نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعے میں پوچھ رہے ہیں کہ کسی صحابی نے کہا کہ اے عمر، ایک غلطی تم سے ہوئی۔ پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو تم نے جب اللہ پاک نے اس ملک میں قحط سالی دے دی، خشک سالی دے دی، بارش نہیں ہوئی، تو بجائے اللہ پاک سے مانگنے کے مصر کے گورنر کو قافلہ روانہ کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اب یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو ہے دعا نہیں کرتے، لیکن خاص طور پر لوگوں کو جمع کر کے نماز استسقاء پڑھنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی تھی۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری اس بات کی طرف توجہ ہوئی اور اپنے فوری نماز استسقاء کا انتظام کیا، نماز استسقاء ادا کی گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے واسطے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا فرمائی۔ روایت میں آتا ہے، کتابوں میں تاریخ کی لکھا ہے کہ ابھی بعد دعا نماز مکمل ہی ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل منڈانے لگے اور بہترین بارش ہوئی۔ میرے عزیز ناظرین، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف ہو، سب سے پہلے جس چیز کو پکارنا ہے وہ اللہ پاک کی طرح اللہ پاک کو پکارنا ہے، اللہ پاک سے دعا مانگنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے اور ہر موقع پر اپنے آپ سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔